بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بہت ساری باتیں ہم نے اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغہ، آدمی کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا بن جاتا ہے تو آدمی کا سارا جسم اچھا بن جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے میری اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اچھا بنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہم لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ عافیت دے اور زندگی میں سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم بات کر رہے تھے ریاکاری کے بارے میں، دکھاوے کے بارے میں۔ دکھانے والے اپنا عمل کیسے بھی اپنی باتوں میں ہمیں بتا دیتے ہیں، اور اپنے عمل کو چھپانے والا کیسے بھی چھپا لیتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کچھ طلبہ کیا کرتے تھے، پڑھنے والے اپنے استاد کو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آتے تھے۔ وہ زمانے میں بغداد علم حاصل کرنے کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہ اپنے استاد کو الرقہ ایک جگہ کا نام تھا، ایک باغیچہ تھا جو دجلہ ندی کے کنارے ہوتا تھا۔ دجلہ ندی جو بغداد میں بہتی تھی، اس ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا گارڈن تھا، کاٹیج تھا، جس کا نام تھا الرقہ۔ تو وہاں اپنے شیخ کو بٹھاتے، شیخ سے حدیثیں سنتے اور شیخ ان کو حدیث بتاتے، تو اس طرح سے حدیث کا علم حاصل کرتے۔ اور جب وہ پڑھنے والے اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو سند بیان کرتے کرتے کہتے، حدثنی فلان و فلان بالرقہ، یعنی میرے شیخ نے رقہ میں یہ حدیث مجھے سنایا۔ اس طرح کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رقہ ایک تو بغداد کے دجلہ کے کنارے اس چھوٹے سے باغیچے یا بستان، کاٹیج کا، گارڈن کا نام ہے۔ دوسرا، سیم اسی نام سے شام میں وہ زمانے میں بغداد سے دور ایک گاؤں ہوتا تھا جسے رقہ کہتے تھے۔ تو سننے والے اس طرح سے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ اس نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، رقہ تک انہوں نے جرنی کیا ہے، سفر کیا ہے۔ حالانکہ یہ علم حاصل کرتے تھے بغداد کے اس کنارے، اس چھوٹے سے کاٹیج میں، باغیچے میں، اپنے شیخ سے جس کا نام رقہ تھا۔ لیکن سننے والے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہاں رقہ سے مراد وہ شام کے کنارے دور بغداد سے وہ جو گاؤں ہیں وہاں تک جا کر انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ علم حدیث کے حاصل کرنے میں انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ اس طرح سے لوگوں کو ایک طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر واقعی یہ باتیں اس زمانے میں ریاکاری میں جانی جاتی تھی تو آج ہماری حالت بھی وہی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے اپنا رعب، اپنا علمی دبدبہ ڈالنے کے لیے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پڑھا، وہاں پڑھا، یہاں سے ڈگری لی، وہاں سے ڈگری لی، اتنے سال یہاں پڑھا۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے نا،
ہمارے پاس بھی یہی عادتیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میں یہاں سے فارغ ہوا، وہاں سے پڑھا، یہاں سے پڑھا. تو یہ ساری چیزیں بھی ریاکاری میں آتی ہیں. اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک اور مثال بھی ہمارے سامنے لکھی ہے. یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے. تو جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پڑھانے والے جو شیخ ہوتے تھے، جو طلب حدیث پڑھاتے، علم حدیث پڑھاتے تھے، یہ نہر عیسیٰ، بغداد میں ایک نہر بہتی تھی جس کا نام نہر عیسیٰ تھا، اور ایک نہر تھی فرات. یہ مشہور نہریں وہ زمانے میں بغداد میں ہوتی تھیں. اب جب یہ حدیث سنتے اپنے استاد سے تو کہتے حدثنی فلان من وراء النہر. وراء النہر، نہر کے پیچھے سے. بغداد ہی میں ایک نہر تھی، نہر کے پیچھے سے. تو کہتے ہیں کہ نہر کے پیچھے سے میں نے یہ حدیث سنی. حالانکہ وراء النہر یہ گاؤں کا نام ہے جو خراسان ایران کی طرف پڑتا ہے. اب سننے والا کنفیوز ہو جاتا تھا کہ وراء النہر سے مراد یہ دور تک ایران کے اس علاقے تک جا کر، خراسان تک جا کر انہوں نے علم حاصل کیا. اب اس کی سیدھی سادی مثال اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے کسی شہر میں، یہاں کسی شہر میں اگر ایک مدرسہ ہو جس کا نام دارالعلوم ہو آمبور میں یا چنئی میں، یا آپ کی کسی گاؤں میں ویلور میں، یا کہیں کوئی ایک مدرسہ ہو جس کا نام دارالعلوم ہو، اگر آدمی بغیر سٹی کے اسے کرے کہ میں نے دارالعلوم میں پڑھا ہے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ صاحب انہوں نے دیوبند میں پڑھا ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے جامعہ اسلامیہ میں پڑھا ہے، اور وہ جامعہ اسلامیہ نام کا مدرسہ یہاں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، لیکن سننے والے یہ سمجھیں گے کہ جامعہ اسلامیہ سے مراد انہوں نے مدینہ منورہ میں پڑھا ہے. ایک طرح کا کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے، اور لوگ ایک طرح کی دکھاوے کے لیے بات کو بدلتے ہیں تاکہ اپنے علم کا دبدبہ لوگوں پر ڈالیں. یہ بھی ریاکاری ہے. اس سے بھی بچنے کی تاکید کی گئی ہے. یہی وہ زمانے میں ہوتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو اپنا علم بتانے کے لیے کنفیوز کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایوب السختیانی کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ کوئی حدیث اپنے شاگردوں کو بیان کرنے لگتے تو وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. حدیث کے اندر جو باتیں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرتے ہیں تو بالکل ان کو پسینہ آ جاتا تھا، اور اپنا چہرہ پوچھنے لگتے تھے. اور اس سے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ ریاکاری نہ ہو جائے کہ میرے اندر رقت طاری ہو گئی ہے اور میرے اندر کپکپاہٹ طاری ہو گئی ہے، فوراً کہنے لگتے ما اشد الزکام، ارے کتنی سخت سردی مجھے ہو گئی، زکام ہو گیا ہے. یعنی لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ یہ ان کی آنکھوں سے پانی آ جانا، جسم پر رقت طاری ہو جانا، یہ صرف زکام کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے. تو اس طرح سے وہ اپنا نیک عمل چھپاتے رہتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کے ایک اور ضروری بات انشاءاللہ بتانی ہے. کل کے درس میں ہم بتائیں گے کہ سارے ہمارے اعمال، اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر ہمارے سامنے بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب کسی کی غیبتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے مجلسوں میں غیبت ہوتی ہے، ہمارے مجلسوں میں دوسروں کے تعلق سے دوسروں کی غیبتیں بیان کی جاتی ہیں، ایسے وقت میں آپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں غیبت سن کر؟ اور کیا آپ بھی گنہگار ہوتے ہیں جب آپ کی مجلس میں کسی اور کی غیبت ہوتی ہے؟ آپ تو غیبت نہیں کرتے ہیں، تو کیا آپ بھی گنہگار ہوتے ہیں؟ اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ریاکاری سے ان تمام کو بچائے رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.